ٹاکسک کے مقابلے میں ہینڈل کرنے کے لیے اب آ جاتا ہے سولوشنز کی طرف. اپنی پازیٹیوٹی بڑھائیں. ون از دی پازیٹیوٹی بڑھائیں. نمبر 2, اندھیرے کا مقابلہ صرف ایک ہے, روشنی کی مقدار بڑھانا. کم از کم 5 ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بے غرض مثبت ہوں آپ کے ساتھ, یعنی آپ کو شور شاٹ پتا ہو. اچھا اگر نہیں ہے, کویشچن فوراً آئے گا نہیں ہے, تو سر مہربانی فرما کے اللہ سے دعا مانگ کے ڈھونڈنے شروع کریں. واصف صاحب کا جملہ ہے, اگر تمہیں کوئی سچا نہیں ملنا تو پھر اصل میں تم جھوٹے ہو یار. اگر تمہیں کوئی بھی سچا نہیں ملا یار, تو نصیب پہ پھر تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ کیا نصیب ہے کہ تم کتنے جھوٹے, تمہیں سچا ہی کوئی نہیں ملا. تو مہربانی فرما کے اللہ سے دعا مانگیں, یا اللہ 2-4 ایسے سچے جو ہے نا سچے سودے ایڈ ہو جائیں. میری بات آپ سے. اب وہ اس کی نشانی انکنڈیشنل کی نشانی کیا ہے؟ انکنڈیشنل کی نشانی یہ ہے وہ آپ کا سیک سہ سکتا ہے. پنجابی کی بات کی ہے میں نے, سیک سہیں گے آپ کا برڈن لے سکتا ہے تھوڑا سا, بٹ دس از دی نوٹ کنڈیشن کہ جب وہ نہیں لے آپ کے تو میرا دوست نہیں کٹی نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہو کہ میرا برڈن ہے, اگر میں نے دینا ہے نا اور یہ لے سکتا ہے, یہ لے لے گا. یعنی تسی کال کی کہ یار وہ سچ نا یار گھر ایک فنکشن آیا خرچہ, تو انہوں نے کہا یار مجھے اکاؤنٹ نمبر بھیجو جی پلیز. یہ نشانی ہے کہ وہ آپ کا کچھ کہتے جی ہے جنہیں تسی کہندے پہ انہیں نہیں ہے میرے کو, لیکن کچھ تو ہے جی نا. تو تسی انہوں کہا یار میں تمہیں واپس دے, انہوں نے کہا نہیں واپس چھوڑو, وہ دوستی چلتا ہے, گل ہی نہیں اگے تو گل نہیں کرنی تسی. دس از اے سائن دیٹ. یا آپ نے اس کو دکھ بتانا ہے, آپ کو پتا ہے یار یہ جج نہیں کرے گا, آپ کو پتا ہے جج نہیں کرے گا, میرا ڈھول نہیں پیٹے گا. یا کنڈیشن ذرا سنیے گا کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں مفہوم بتا پاؤں گا پلیز, کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں, پہلی نشانی اللہ یاد ہے, دوسری نشانی آخرت یاد آئی ہے, یہ جانا ہے میں نے. تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کی جو ایمانی کیفیت اور توکل خدا ہے, جو بروز یعنی کانفیڈنس ہے, ٹرسٹ ہے, اوپر چلا گیا. اس نے آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کر دیا, اس نے آپ کی جو ہے نا جی. اسی لیے وہ جو ورڈ ہے نا اورا, وہ کیا ہے بیسیکلی, ایک بندہ آتا ہے پورا مجمع بدل جاتا ہے, ہر ایک کا ہاتھ ملانے کو دل کرتا ہے. اب محمد علی کے لیے ڈولوں سے صرف نہیں تھا, وہ سٹوری تھی جب اس نے کہا کہ یار میں نے اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے. وہ سٹوری تھی جس میں اس نے کہا ہے کہ میں ماچس, جب مجھے گناہ کرنے کو دل کرتا ہے تو میں آگ جلا کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے تلی جلاتا ہوں پہلے, اور میں کہتا ہوں محمد علی کے لیے یہ برداشت نہیں ہوئی, جہنم کیسے برداشت کرے گا. یہ محمد علی کے لیے تھا نا جو ٹائم اینڈ سپیس سے پھر بڑھا ہے. ادروائز تو ڈولے تھے, صرف مکے تھے صرف. سو میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں اللہ سے ہم مانگتے یا اللہ پیسہ دے, یا اللہ گڈی دے, یا اللہ دے, یا اللہ چنگے بندے دے. ایسا بندہ ایک ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں جس کے ساتھ وینٹ آؤٹ کر سکیں. کیا بولا؟ وینٹ آؤٹ, جس کو آپ تھاٹ وامٹ دے سکیں. جیسے کچھ کھا لینا آوازاری ہوتی ہے تو وامٹ آپ سے سکون ہو جاتا ہے, تھاٹ وامٹ اس کے ساتھ کر سکیں. آپ کے یار میں نے بات کرنی, میں بڑا آوازار ہوں, مجھے بندہ چاہیے جس کے ساتھ میں بول سکیں. اگلا طریقہ کیا ہے سر؟ نیکسٹ وے, ہاؤ ٹو ہینڈل ٹاکسک پیپل. جرنل میں رولز بتا رہا ہوں. اپنا مائنڈ مینٹل امیون بڑھائیں. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ امپروو یور مینٹل ہیلتھ. جیسے باڈی کی ایکسرسائز ہے, مائنڈ کی بھی کچھ ایکسرسائزز ہیں جس سے وہ ہیلدی ہوتا ہے. لکھ لیں, یہ اب اسٹیپ پہ چلیں گے. اس جو میں نے جملہ بولا ہے اس کے سب اسٹیپس بتا رہا ہوں, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نمبر 1, گریٹیٹیوڈ بڑھا دیں. جس کی زندگی میں نعمتوں کا شمار اور احساس شکر ہے اس کا امیون اچھا ہوتا ہے. جس کی زندگی میں دوسرا رول درگزر ہے اس کا مینٹل امیون اچھا ہوتا ہے. تھرڈ تھنگ, جس کی زندگی میں چیریٹی ہے. اچھا, چیریٹیبل صرف پیسہ نہیں ہے, لکھ لیجئے گا, چیریٹیبل وقت بھی ہے. میرے یہ فاؤنڈیشن میں نا 90% جو پڑھانے والے ہیں نا آج کل تعلیم ممکن کو, اس سال ہم نے ایسا کیا, پہلے نہیں تھا, پہلے ہم پیڈ رکھتے تھے. اس دفعہ ہم نے کنونس کیا کہ یار وہ لوگ آئیں جو اپنا نالج چیریٹی کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کاروباری ادارہ ہے ہی نہیں جو پہلے چیریٹی دے رہا ہے, وہ کاروباری. ہم نے کہا جی سوری ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں, عزت ہے دینے کو, پک کروا سکتے ہیں, شیلڈ دیں گے, تحفہ بھی دیں گے, آپ اپنا نالج چیریٹی کریں. آ کے ادھر کئی لوگ, ایک محترمہ ہے وہ دبئی ہوتی ہیں, HR مینیجر ہے بڑے گروپ کی, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں, ان کا جی میرا نالج چیریٹی ہے. کہ یار وہ پرنسپل جو سرفراز شاہ صاحب نے بابا اشفاق کو سکھایا, بانو قدسیہ کو, کہ جو راشن لاتے اس کو دھویا کرو. اس نے کہا بابا جی اسی کتوں دھوواں گے, اسی دھوواں گے تو خراب ہو جائے گا, صرف نال دھونا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اپنے گھر کے مال کو اور اپنے رزق کو
اور اپنے راشن کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دو. تمہارا کچن کبھی بند نہیں ہوگا اگر کسی کا کچن چل رہا ہے تمہاری وجہ سے. تمہارا روزگار کبھی بند نہیں ہوگا اگر کسی کا روزگار تمہاری وجہ سے. اور میں آپ کو ذاتی نسخہ بتا رہا ہوں جس پہ میں نے بڑا کارآمد نسخہ ہے. کووڈ میں ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو کہ میں نے سرفراز شاہ صاحب سے سیکھا. جب بھی آپ اس نیت سے کہ کسی کا روزگار لگ رہا ہے اور اس کو آپ ملازمت دیتے ہیں کیونکہ آپ کی معاش بھی بہتر ہے اور بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ روزگار لگا دیتے ہیں اس کا, میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے کا روزگار لگاتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بندے کڈو پیسے بچانے نے, ڈاؤن سائزنگ کا ورڈ ہے. یہ پرنسپل ہی نہیں ہے, یہ نیچر کا پرنسپل ہی نہیں ہے. یہ تو ایک اکنامکس کا پرنسپل ہو سکتا ہے, شاید لاجک کا ہو سکتا ہے. میں نے جس بندے کو بھی دیکھا اس نے روزگار اپنے ملازموں کا جوڑا ہے, اس کا رسک بڑھ گیا. واپس آتے ہیں جی. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی لرن اباؤٹ ہیومن سائیکالوجی. یہ ایک انفینٹ جرنی ہے. انسان کی نفسیات کو ابھی تک مکمل جانے نہیں گیا. نفس کی کتنی چالیں ہیں, آسمان اور زمین میں گز کیے جائیں تو نہیں پتہ لگتا. اتنی چالیں انسان, نفس سے مراد انسان کا اندر ہے. لیبارٹری کا نام ہے یہ وقت جو ہمیں ملا ہے. اس لیبارٹری کا نام کیا ہے؟ دنیا. جو وقت ملا وین ایور آپ لوگوں کے ساتھ, آپ یہ یاد رکھیے گا, اسی لیے اسلام نے رہبانیت منع فرمائی. سمجھ شاید آگے ہوگی, کیونکہ ہیومن تزکیہ بغیر ہیومن انٹریکشن کے پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی مثال آپ دیجئے گا کہ ایک بندہ کہے کہ جناب میں نے عورت میری زندگی میں کہیں بھی ہونی ہی نہیں چاہیے تاکہ میرا نفس ٹھیک رہے. انتہائی خطرے میں. ٹیمپٹیشنز ہوں اور آپ کی چوائس نیکی ہو, یہ کردار ہے. کردار یہ نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, کردار یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تزکیہ ہے آپ کا, توکل ہے, تقوی ہے آپ کا. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی ہیومن سائیکالوجی کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کے دیکھیں. اب میں انسان کے جو پرابلمس ہیں ٹوٹل ان کی تعداد ہے 11. کتنے پرابلمس ہیں؟ ہیومن ہسٹری میں انسان نے آج تک جتنے مسئلے فیس کیے ان کی تعداد 11 ہیں. ایک اس وقت آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ایک میرے ساتھ بھی چل رہا ہے, ایک آپ کے ساتھ چل رہا ہے. ہم سب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. ہم کہ نہیں جی زیرو پرابلم, ہاں جی وہ ہے ایک جگہ جہاں پر کوئی پرابلم نہیں, وہ قبرستان ہے. زندہ انسان کی سامنے ایک ڈش پڑی ہوئی ہے کڑوی, اس کا نام ہے پرابلم. ٹھیک ہے جی, وہ جو پرابلم ہے وہ ہے. اب تو اپنے اس کرائسس, اس پرابلم یا اس نیگیٹو سچویشن یا اس میں سے مثبت کیسے نکالا جا سکتا ہے میکسیمم. دیکھیں نا یہ آپ نے قیمت دے دی ہوئی ہے, یعنی رولتے گئے ہیں تو چس آئی کوئی نہیں. جو رول گئے ہو اور چس نہیں آئی آپ کو, چس بیسیکلی وہ لرننگ ہے. آپ کو میں ایک آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ. بلے شاہ کا ہے شاید, یہ کس کا شعر ہے کہ میں برا ڈھونڈنے نکلا ہوں اور مجھے فائنلی اپنے سے زیادہ برا کوئی نہیں ملا. یہ جب آپ یہ پروسیس کو کرتے ہیں نا جب آپ, تو یہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے نا پروسیس کہ آپ کے سامنے پھر پہاڑ چھوٹا ہو جاتا ہے, چیلنج چھوٹا ہو جاتا ہے. تو دراصل تو برے ہم ہی ہیں, ہماری ذات ہی ہے.